بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانساروں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ مولا علی کے شیر بیٹے اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو اچانک ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام علی مقام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جانتے تو سب ہی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور ہوس نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ شجاعت حیدری کے فرزند کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی، بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرأت نہ ہو رہی تھی۔ یہ وہی شاہ سوار ہیں کہ جن کے بچپن ہی میں ان کی شہادت کی خبریں عام ہو گئی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور حضور کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر ایک ہی بار میں حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور یزید کے پیروکاروں سے نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک الدین نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار پگڑی مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام علی مقام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے ہی جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ قولی بن یزید نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جس میں اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین انسانی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسہ رسول حسین ابن علی اور ان کے 72 جانساروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے ہی خون کا چشمہ ابل پڑتا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہوا اور پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی،
اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن وصر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کم عمر دوشیزہ تھی۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی طرح ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے مبارک سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ ادھر کربلا کی تپتی ریت پر سیدزادوں کے جسم بغیر سروں کے بے کور و کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غادریہ سے قبیلہ بنی اسد کی خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ سب واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک شخص آیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جسم کے ساتھ لپٹ کر رو دیا۔ اس شخص کا روب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے جگہ خالی کر دی گئی۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت غازی عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ شخص گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگا تو قبیلہ بنی اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا۔